Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وآله الأطهار اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے تعلق کو بیان فرماتے ہیں. اقرب الیہ من حبل الورید. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا اپنے بندوں سے کتنا تعلق ہے. بندوں میں تو ساری مانتے ہیں وہ بھی جو نہیں مانتے وہ بھی، لیکن تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ اس تعلق کو اظہار فرمایا اللہ تعالیٰ نے. میں اپنے بندوں سے ان کی رگے جاں سے بھی نزدیک تر ہوں، یعنی بندے سے میں اتنا قریب ہوں جتنی اس کی شے رگ ہے جس میں جان ہوتی ہے. تو یہ قرب کی انتہا ہے کہ کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہے. اور یہ قربت یہ اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا فرماتے ہیں. ہم اس دنیا میں قائم ہیں، ہر چیز ہر لمحے ہر سانس میں اللہ کی عطائی ہے انسان پر. یہ اس کے قرب کی نشانی ہے، اس کے نزدیک ہونے کی نشانی ہے. انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، کھانا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہے نہ صرف ماننے والوں کو دیتا ہے بلکہ نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے. اس پہ اللہ نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ تو اگر مجھے نہیں مانے گا تو میں تجھے کھانا نہیں دوں گا، رزق نہیں دوں گا. کوئی ایسا معاملہ اللہ نے رکھا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنائیں گے. ان کا معمول تھا کہ جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو اپنے ساتھ شامل نہ فرما لیں. انسان کے اخلاق بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم مہمان آتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں فوراً جو ہمارا ہے وہ بھی کھا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہمان اپنا رزق بھی لے کے آتے ہیں اور تمہیں رزق دے کے بھی جاتا ہے. بلکہ وہ تو نعمت اللہ کی کہ اپنا رزق ساتھ لا رہا ہے اور جاتے ہوئے تمہیں بھی دے دے گا اسی سے. جتنے کھائے اس سے سوا دے جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے
کوئی نہیں ملا تو دیکھو ایک آ گیا، کھانا کھاؤ میرے ساتھ. انہوں نے اللہ کا نام لیا تو وہ چپ. کوئی کون ہے تو میں تو نہیں مانتا اللہ کو. تو اللہ کو نہیں مانتا کہ نہیں جانتا اللہ کو، میرا کوئی تعلق نہیں. ظاہر ایمان کا تقاضا تو ایسی ہے، آدمی کو غصہ تو آتا ہے نا، محبت کی بات ہے، غیرت کی بات ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہو، اللہ کو مانتا بھی نہ ہو، لیکن دنیا سے تھوڑا سا ہم اس سے لالچ ہو نا تو ہم وہ بھول جاتے ہیں، اس کی خوشامد میں لگ جاتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، گفٹ بھی دے دیتے ہیں، کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نافرمانی کرتا ہے. وہ شخص مانتا ہے نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، برا کچھ کرتا ہے. تو ایمانی غیرت کیا کہتی ہے انسان کو؟ کم از کم دل تو دکھتا ہے آدمی کو اس چیز سے، یعنی کیسے انسان اس کا میں کیوں تعلق رکھوں؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری سے سمجھتا ہے اسی کے ذریعے میرا کام بنے گا، یہ نہیں ہوگا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا، اس کی خوشاوند نہیں کروں تو میرا کیسا مطلب بنے گا، میری نوکری کیسے پکی ہو. یہ بیچ میں واقعات کے ساتھ میں پوائنٹ عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ ہم سمجھتی رہے بات. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں جو غلطی ہیں اللہ ہمیں وہ دور فرماتے ہیں ہمارے سے. کہنے کا مطلب یہی ہے. تو دو چیزیں سمجھ آ گئی. ایک تو یہ کھانے میں وسعت رکھے آدمی، دوسری چیز یہ ایمان کا تقاضا بھی انسان کا کچھ ہے. ارے غیرے کے ساتھ اتنا دلی تعلق پیدا نہ کریں. اخلاقاً تعلق تو ہوتا ہے لیکن دلی تعلق اور محبت تعلق اس لیے کہ اس سے کام بن جائے گا ہمارا، ہم کام نکال لیں گے. کام بنانے والا کون ہے؟ مجھے بولے وہ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، آپ کو اس سے کیا تعلق؟ نہات اخلاق ظاہری تعلق ہو تو صحیح ہے، وہ تو ہمارا اخلاق کہتا ہے. کوئی بھی ہمیں یہ تشویش نہیں کرنی، ضرورت کو پورا کرنا ہے، لیکن دلی اور قلبی قرب نہیں ہونا چاہیے اس لالچ سے. پوائنٹ سمجھنا میرا اس وجہ سے ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی مصیبت میں پریشانی میں ہے کچھ ہے وہ تو ہمارا اسلام کہتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھنا آپ ہمسایہ کون ہے کوئی نہیں ہے. اگر پریشانی میں تو سب سے پہلے حق اس کا ہے، اس کو جا کے آپ کھانا دیں، اس کی حفاظت کریں، پریشانی میں اس کی ضرورت کو پورا کریں، لیکن دل میں محبت نہ ہو انسان کی. اللہ کے حکم کو جیسے ہم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلام کا ہے کہ ہم ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھنا ہے، کسی ضرورت پر، کسی پریشانی پر، کسی مصیبت. آپ کو واقعہ بیچ میں آپ بتا دوں تاکہ تقویت ملے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک شخص نے ایسی تھا کہ بیچارہ میرے طرح ٹوٹا پھوٹا ایمان تھا اور عمل تھا. جا رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں کانٹے کی چھڑی بچھی ہوئی ہے. اس نے یہاں لوگوں کو تکلیف ہوگی، بیچارے یہاں سے گزرتے ہیں، لوگ گزرتے ہیں. اس نے یہ نہیں سوچا، خاص طور اس لوگ یہ بھی کہ ہر آدمی گزرے گا. جب آپ کسی کانٹے کی گندی چیز گزاریں گے نیچے کوئی گزرے گا. اپنے یہ نہیں کہ مسلمان گزرے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، ایمان والا کوئی گزرے گا اس لیے میں کر رہا ہوں. دیکھیں اسلام کیا کہتے ہیں. اس یہ سوچ کے کہ اللہ کی مخلوق سے جو بھی گزرے گا اس کو تکلیف نہ ہو، اس نے اس چیز کو ہٹا دیا. انتقال ہوا، عمل تو نہیں تھے، دیکھا گیا تو جنت میں پہنچا ہوا تو شخص. کیوں؟ کہ اس نے میری مخلوق کا خیال کیا تو میں اس کا خیال نہیں کروں گا. یہ اسلام کا ٹیچنگ. کسی کو تکلیف میں ہٹانا، مصیبت دور کرنا. بہن اسلام کہتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا کام اس کو کرو اور بخشی بنتی ہے. بہرحال حضرت ابراہیم السلام نے ان سے کہا کہ بھائی کھانا کھا لو. تو اس نے کہا میں تو نہیں مانتا اللہ کو، میں تو نہیں جانتا. السلام اچھا تو نہیں مانتا تو اڑ جا. کہنا کوئی نہیں. یہ ایمان غیرت تھی نا، محبت نکال دی نا دل سے. تو چل پڑو.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی کہ بتائیں میں اس کو اتنے سال سے بت پوچھتا ہے میرے سامنے، میں جانتا ہوں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم نے ایک دن اس کو رزق دینے سے انکار کر دیا. جہاں بولا اس کو لے کے آ، رزق میرا ہے، میں دیتا ہوں لوگوں کو سب کچھ. بھینس باغی پیچھے پیچھے بھائی آ جا، کھا لے کھانا کھا بھی کھا تو کھانا کھا. اخلاق کا کتنا تقاضا ہوگا. آخر پانچ بول رہا کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ اللہ نے کھول دیا سینہ، سبحان اللہ. اور مسلمان ہو گیا کھانا کھانے کے بعد. نبی کا کھانا کھائے تو مجھے بتائیں کیا حال ہوتا ہوگا. ولی کا کھانا یہ ہوتا ہے کہ ولی کے ساتھ کھانا کھا لو تو بخشش ہو جاتی ہے. نہیں ہم نے دیکھا ہے، پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. ایک ایک ٹکڑے کو کھینچتے تھے حضرت کے. حضرت کا ہاتھ لگایا، جھوٹا ہے، باقی سب کو جھوٹا پی لے آدمی کا. جانتے ہیں کہ یہ اللہ کیا نیک انسان، اللہ کی رحمت اس پر ہے، اس کا تو جھوٹا پی لو گے تو کام بن جائے گا. تو نبی کا جو کھا لے جھوٹا، اس کا کیا حال ہوگا بتائیں اس کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ ہے معاملہ. تو عرض میں کیا کر رہا تھا، مضمون تھا ذہن سے نکل گیا بھی بہت کہ یاد کرایا ہوں، آپ بھی بھول گئے. سارے نشے میں بیٹھنے لگتا ہے مجھے. مضمون کچھ ایسا ہی تھا. ایک دم ذہن سے نکل گیا مضمون صاحب. روشی پڑھ لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر ہی پر تھا کہ بھائی بھول کے سب آپ دیکھیں کہ اقرب الیہ من حبل الورید پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے شان رقص سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. یہی اتنا مضمون. جی اسی طرح تو اللہ اتنا قریب انسان کی تمام ضروریتوں کو پورا کرتا ہے. مثال دے دی میں نے آپ کو، یہ کافی مسئلہ تو صاف ہو جاتا ہے. اس قدر اللہ قریب ہے تو پھر بندہ اللہ سے بہت دور ہے. اللہ قریب ہے لیکن بندہ دور ہے. بندہ دور ہے. ہر انسان کے اللہ قریب ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم نے کوشش کرنی کہ اللہ کو ہم قریب کریں. سبحان اللہ کو کرے. اللہ تو کہتا ہے میں تو ہوں تمہارے ساتھ، تم خود بھاگے ہو مجھ سے، تم نے خود فاصلے کیے. اب کام ہمارا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ ڈیوٹی ہماری ہے. زندگی دی اس لیے ہے اللہ نے کہ تم مجھے قریب کرو اپنے، تم آؤ میرے قریب. جسم سے نہیں. اللہ جسم سے قریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ کس سے قریب ہوتا ہے؟ دل سے قریب ہوتا ہے. دل ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ بستا ہے انسان کے دل کے اندر. تو یہ ہمارا کام ہے. اب کوشش کرتے ہیں ہم بھی. مسئلے سارے جانتے ہیں نا. ہاں اللہ کو یاد چاہنا چاہیے، اللہ سے قریب ہونا چاہیے، اللہ کو اپنا بنانا چاہیے، سب کچھ ہم کرتے ہیں. اور پھر اس پہ کوشش بھی کرتے ہیں، کوشش پہ گھمنڈ بھی کرتے ہیں. یہ بھی ہے کوشش ہے. عبادات ہم کس لیے کرتے ہیں؟ ساری عبادات، وظائف، بڑے بڑے اپنے مجاہدات، ریاضات، نافل، عمرے، حج، زکوٰۃ سب کرتے ہیں ہم. کس لیے؟ اللہ قریب ہو جائے. اللہ قریب نہیں ہے. اللہ قریب ہے، ہم اللہ کے قریب نہیں ہوں. اس کی نشانی ہے. اللہ کے قریب ہونے کی میں نے نشانی آپ کو بتا دی. اللہ قریب ہے اس کی نشانی بتا دی. اللہ قریب نہ ہو تو ایک روٹی بھی نہ ملے، آپ ہم زمین پہ ہو ہی نہ. کوئی نہ مانا تو ہو ہی نہ دنیا میں. یہ تو اللہ کی نشانی دیتے ہیں. تو اللہ کے ہم قریب ہیں. کمنٹ کرتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی بس ہم اتنے قریب ہیں، ہم نے فلاں کام کر لیا ہم اتنے قریب ہیں، ہم یہ عمل کر لیا بڑے قریب ہیں. قریب ہیں اس کی بھی نشانی ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں.
دعوے کے ساتھ دلیل چاہیے. نشانی کیا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوگا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے قریب ہو بندہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا. وہ تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں. تو مجھ سے محبت کرے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو میرا محبوب بن جائے میں تجھے اپنا محبوب بناؤں. یہ رشتہ ہے بندے کا اور اللہ کا. تو جو اللہ کو محبوب رکھتا ہوگا، جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں، کیا اس کی آپ نافرمانی کریں گے؟ نہیں بتائیں. کسی سے دنیا میں آپ پیار کر لیں، دنیاوی طور پر وہ کسی سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ کو کہے یار مجھے سخت سردی پڑی ہے، یار مجھے بریڈ لا دو، بھاگے جائیں گے نہیں آپ؟ کیونکہ پیار مجبور کرتا ہے انسان کو. یہ محبت مجبور کرتی ہے. یہ جو ماں خدمت کرتی ہے نا اپنے بچوں کی، جو آپ دیکھیں نا چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، باپ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، بند کرو، چپ کر، میں نے کام پہ جانا ہے، کیا ٹی لگائی ہوئی ہے. پہلے وہ دعائیں مانگتا ہے بچے کی. بچہ بیمار ہو تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، نیپی یہ وہ، باپ تو بھاگ جاتا ہے. ماں کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں محبت پیدا کی ہے اس کی. اگر یہ محبت نکال لے تو ماں جیسے ظالم کوئی نہ ہو پھر تو وہ دے اس کو، فوڈ کرے اس کو، کبھی نہ کرے. تو اگر جس نے اللہ سے محبت کر لی ہے وہ کہتا ہے میں تو اللہ کے بہت قریب ہوں، کیونکہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں نفل کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں. تو پھر تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے قریب. اس کی نشانی بتائی کہ جو میرے قریب ہوگا وہ میری نافرمانی نہیں کرے گا. جس چیز سے اس کو پتا ہوگا کہ اس کا رب ناراض ہوتا ہے وہ تو بھاگے گا اس سے. میں اپنے رب کو ناراض کروں اس کے لیے؟ ہاں وانٹ ڈو اٹ. ہر بڑی سے بڑی نافرمانی سے محبت روک دیتی ہے. سبحان اللہ. محبت میں بڑی طاقت ہے بھائی. دنیاوی محبت کی سے رومیو جولیٹ، یہ شیریں فرات، سسی پنو، یہ بڑے بڑے واقعات جو ہیں آپ دیکھتے نہیں. دنیا کی محبت تھی. ایک آدمی سے ایک عورت کو اور ایک عورت سے محبت تھی. بڑے بڑے قربانی دے کے اس نے اپنے محبوب کو پانے کی کوشش کی ہے. تو ان کی محبت یہ کہ تو ذرہ بھی نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. سبحان اللہ. کتنے فراڈی ہیں ہم، کتنے دھوکے ہیں ہمارے دل کے اندر، کتنا فراڈ کرتے ہیں. جی ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں. قریب ہو تو ایسے کام کیوں ہوتے ہیں؟ ہم تو چھوٹے موٹے گناہ کا ایک معیار بنایا ہے، یہ چھوٹا ہے بڑا ہے. سبحان اللہ. اپنے محبوب کی تو اتنی ناراضگی بھی انسان کو پسند نہیں ہوتی کہ آج اس نے مجھے ہنس کے کیوں نہیں دیکھا، آج یار اس کا موڈ کیوں خراب تھا، آج کچھ بات کرنے میں یار اس کا رخ چینج تھا، اس کی گفتگو میں کچھ بات مجھے ایسی نظر آئی. ہے یا نہیں ایسا جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ یا اس کے کچھ اتوار بدلے ہوئے تھے، اس کے کوئی تیور بدلے ہوئے تھے، کچھ ایسا تھا. اتنا سینسیٹیو ہو جاتا ہے آدمی، اتنا حساس ہو جاتا ہے. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا شخص، اس کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. وہ تو سوچیے اللہ نے منع کیا تو اس کے نزدیک کبھی نہیں جائے گا. کہ اللہ نے کہا ہر قربانی قربان کر کے وہ کام کر جائے گا. دیکھیے ہر چیز کو تو کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ ہے ہمارا. دعویٰ ہم کرتے ہیں کس وقت نماز جو پڑھ لی، تلاوتیں جو کر لی، رمضان جو گزار لیا، پتہ چلتا ہے عبادت واقعی بہت بڑی چیز ہے. اس میں اثرات موجود ہیں. اب سنیں میری بات غور سے. نماز میں اثرات بیکار نہیں ہے. نماز پڑھنا واقعی یہ بہت بڑا وسیلہ ہے. عبادات، تلاوت قرآن، حج، عمرے، یہ بہت بڑے وسیلے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو مطلب یہ نہیں کہ کیونکہ ہم سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس چیز کو چھوڑ دیں. نہیں، اس میں تو موجود ہے یہ چیز. وجہ کیا ہے کہ خود ہم پہ اثر نہیں کر رہا ہمارے دل کے اندر. سبحان اللہ. ان عبادات کا اثر ہی ہمارے پہ ہو رہا. نماز کا اثر نہیں ہو رہا. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، مذاہب بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہم اللہ کے قریب ہی نہیں ہو رہے. پوائنٹ یہ سمجھنے والی بات ہے.
بہت بس پوائنٹ آپ سن یہ آج معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا, دوزخ میں ڈال دے گا. ہم قرآن کو سمجھتے نہیں. میرے حضرت فرماتے تھے قرآن کے بارے میں, قرآن تو سب کچھ ہے ہمارا, ایک ایک چیز چھوڑ کے نکالی, سب قرآن کے مضمون بیان کر رہا ہوں آپ سے. افلا تدبر قرآن, شکایت کی ہے کہ تم قرآن فکر. میرے حضرت فرماتے تھے, کتنی بڑی ہستی تھی وہ, کہتے تلاوت قرآن بلا تفکر اور عمل کے مفید نہیں ہے. یہ سننے کتنی بڑی بات کی آپ نے. تلاوت قرآن بلا تدبر اور بلا عمل کے مفید نہیں ہے, بلکہ آگے فرمایا انہوں نے, بلکہ ایسوں پر قرآن لعنتیں بیچتا ہے. وعید ہے قرآن کے اندر ہی, وعید ہے اس کی. تو قرآن میں تو اثر موجود ہے, نماز میں اثر موجود ہے. تو جسے نماز ہے, سجدہ کر تو اللہ کو پا, اللہ ہو کر گم ہو جائے اللہ کی ذات کے اندر. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی اللہ نے دی ہے. اور یہ کہاں دی ہے؟ یہ اس موقع پہ دی ہے جہاں اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کی. کیوں دی یہ عبادت وہاں پر؟ ایسے موقع پہ یہ عبادت کیوں دی بندوں کو, اپنی ان کی امت کو؟ اس لیے کہ جس طرح تو نے مجھ سے ملاقات یہاں کی ہے, اس طرح نماز سے تیری مخلوق ملاقات کرے گی مجھ سے. وہ اس کی معراج ہے. تو اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ مسئلہ ہے نا. چلے مجھے پوچھ کے بتائے نا کسی سے, جہاں پوچھے, یہ تو بہت بڑی چیز ہے. کسی نے نماز پڑھتا ہوں, ایک تو ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں, لیکن ہم سب ننگے ہیں اس حمام کے اندر. اللہ کا قرب رکھنے والا شخص جو نماز جیسی چیز کو, اور کوئی چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے, سب سے اعلیٰ و افضل اونچی چیز جو اللہ نے دی ہے, دو چیزیں دی ہیں سب سے اعلیٰ اور افضل اس امت کو. اللہ نے فرمایا دو چیزیں, نمبر ایک قرآن, نمبر دو نماز. اب یاد رکھیے, تو وہ چیزیں ہیں ہمارے پاس جو اللہ کے اندر فنا کر دیتے ہیں انسان کو ذات, جس میں طاعت اثرات کے انتہا ہے اس کے اندر. اگر اس کو اس طریقے سے کیا جائے جیسے کرنا چاہیے, اثر ہی نہیں ہو رہا. قرآن کے 15 سپارے پڑھ لو, 10 سپارے پڑھ لو, پھر وہی بندر کے بندر, پھر وہی ہماری حرکتیں, پھر حرام, ہر چیز زبان سے حرام, آنکھ سے حرام, ہاتھ سے حرام, دل سے حرام, خیالات سے حرام. مومن کے جو اللہ سے محبت کرنے ہے اس کو تو خیالات بھی پاک ہوتے ہیں. یہ ہم سوچنے کے لیے بیٹھے ہیں, اسی مجلس کا مطلب بھی یہی ہے, تزکیہ. دل پہ اتر رہی ہے میری بات صحیح کر رہا ہوں؟ پھنسے یا نہیں پھنسے؟ کتنے بڑے منافق ہیں ہم لوگ. ہم بڑے چڑھے ہوئے ہیں, نماز لے کے جائیں گے جب ہم نماز پڑھ گئے تو اللہ پوچھے گا نماز اگر تیری صحیح ہوتی تو اس میں تو بڑا اثر ہے, قرآن تیرا پڑھنا صحیح ہوتا اس میں بڑا اثر ہے, پھر تو مجھ سے دور کیوں رہا؟ اور جو مجھ سے دور رہا وہ جنت سے بھی دور رہے گا. جو اللہ سے دور رہا وہ جنت میں جائے گا. وہ دوری کا مقام نہیں, وہ تو اللہ کے قرب کا مقام ہے. بتاؤں پھر آپ کو, اللہ سے مانگتا ہوں بات کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کہے جو مجھے بھی میرے ساتھیوں کو مفید ہو. یہ دل میرے بات ہے, میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. بھول بھی گیا تھا بیچ اسٹارٹ ادھر ہو گیا نا, دماغ بھی آج طرح ڈاؤن ہوا تھوڑا سا, تو کیچ کرنی پڑتی ہیں جو اللہ کی طرف سے چیزیں ہیں نا, تو اس کو کیچ کرنا پڑتا ہے. کتاب میں تو آدمی پڑھ لیتا ہے دوبارہ, بولے سبحان اللہ, کتاب میں تو آدمی پڑھ لیتا ہے نا جلدی سے. میں نماز پڑھ کے ایک تو وہ دن میں خیال ہے, میں کہیں تو لکھ نہیں سکتا, کچھ نہیں سکتا, تو بھولنا میرا جائز ہی ہے, پھر ٹھیک ہی ہے نا, جو ہے ہی نہیں کسی طرح, کہاں ریفرنس ہی نہیں ہے کسی چیز کا. یہ ہے کہ دیکھا آپ نے ریفرنسز کا, کتنا باریک نقطہ ہے. تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کو یہ ضرورت ہے, ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا ہم نے اپنا, کچھ چیز حاصل کرنے آئے. اور آپ ہی تھوڑے ہیں, ہزاروں لوگ سن رہے ہوں گے اس وقت یہ باتیں. لگا ہے
پوری دنیا میں سن رہی ہیں، عورتیں بھی مرد بھی. اور جو خوش نصیب یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کی بیویاں بھی سن رہی ہیں، جو نیک اور پارسا عورتیں ہیں، خاوندوں کو تیار کیا ہوگا، بچوں کو تیار کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہم یہاں سنتے ہیں آپ وہاں سنیں. سبحان اللہ. ایسے بھی ذوق ہوتا ہے لوگوں. کتنے خوبصورت لوگ ہیں یہ، کتنی حسین گھر ہوں گے یہ. بتائیں کہ آج جمعرات ہے، چھوڑو آج کیا دیکھنا ٹی وی، آج کیا باتیں دیکھنی، اور خوشبو چلا دی ہوگی اپنے گھر کے اندر. نئے خوشبو، فرشتوں کا نزول ہے آج. اتنی بڑی چیز ہے یہ اللہ کا ذکر. آپ ادھر جائیں، ہم ادھر رحمت اور آپ ادھر رحمت ناش کا. سارے کام جو ہے ہمارے مختصر ہوتے ہیں، تیاری شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا ذکر ہوگا. ایسے لوگ جن کے یہ حالات ہوں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہی ہیں کہ اللہ کا نام لینے جا رہا ہوں، پنڈ مارنے نہیں، چھوڑو یہ ذکر ہوگا، بیٹھ جائیں گے. یہ کوئی باتیں ایسی ہیں، اس سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. دکان میں آپ کمانے جاتے ہیں تو رات سے خیال ہوتا ہے جائیں گے جی ویسے سجائیں گے، اس کو آپ گرم سے ایسے رکھیں گے، اس کو ایسے جاتے شروع ہوتے ہیں صبح ہی. یہ چیز ادھر رکھ دو، سبزی والا چاہے تو سبزی والا یہ رکھو، یا ٹماٹر یہاں رکھو، فلاں کو گاہک آنے والے ہیں یہاں کھانا، اس کو ایسے سجاؤ، اس پہ یہ وہ لگاؤ. یہ ہے محبت. اس کا نام ہے محبت. تکلیف، اتنی تکلیف، اٹھ کے جا رہا ہے اور جناب دیکھ رہا ہے چیزیں اور یہ سامنے رکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں محبت. جس کو اللہ سے محبت ہوگی تو اس کا کیا حال ہوگا اللہ کے لیے. ہے نا منافق پکے ہیں، بتائیں کتنا نفاق ہے ہمارے سینے. تو یہ کیوں نہیں اثرات مرتب ہو رہے ہمارے پر. فتح مکہ ہوا، نبی کریم تشریف لائے، سب داخل ہوئے خانہ کعبہ حدود میں، حرم میں. تو آپ کے ناقے پر تھے، اونٹی جو تھے آپ کی، اس ناقے پر بیٹھے بیٹھے آپ نے طواف فرمایا. زرقانی کے اندر واقعہ جو بیان کر رہا ہوں آپ سے، مستند واقعہ ہے. آپ نے اس ناقے پر بیٹھ کے طواف فرمایا، غور سے سنے بات میری. طواف فرمانے کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے. چابی تو تھی نہیں آپ کے پاس. چابی کس کے پاس تھی؟ عثمان بن طلحہ. اور اس مسلمان نہیں تھے، سب کو پتہ ان کے پاس ہے. آج بھی وہ چابی اسی خاندان میں چل رہی ہے، انہی کے پاس ہے چابی. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کے نبی نے عطا کر دی تھی ان کو پھر بعد میں جو مسلمان. بلاؤ چابی لے کے آ گئے. فتح ہو چکا تھا مکہ. بولے سبحان اللہ. وہ تھوڑی معاملہ تھا. دیکھیں کتنا فرق تھا. یہ وہی جگہ تھی جہاں سے کس طرح گئے تھے آپ. دیکھیں اللہ سبحانہ کیسے لے کر آیا. استقامت رکھیں، فتح ہوتی ہے انسان کی ہمیشہ. انسان چھوٹی موٹی چیزوں سے نہ گھبرایا کریں، اللہ پہ توکل کر کے حق پر تو چلتے رہیں. سبحان اللہ. دروازہ کھول دیا گیا، آپ اندر تشریف لے کر دیکھیں کیا تھا. پکچریں تھی، بت تھے، برے حالات تھے اندر. کافروں کے پاس تھا. آپ نے سارا صاف کروایا، ساری تصویریں مٹائیں، پردوں کو ہٹایا، آب زمزم ملایا. آب زمزم سے اس کو دھویا گیا خانے کعبہ. بولے سبحان اللہ. جب بالکل پاک اور صاف کر دیا تو پھر آپ نے کہا ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں. نقطہ سمجھ گئے آپ؟ سمجھاؤں آگے بات. اللہ کے نبی بھی جو خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو نماز نہیں پڑھی، پہلے خانہ کعبہ کو پاک فرمایا ہے. میرے بھائیوں مجھے بتائیں، جس کا دل ناپاک ہوگا وہ اللہ کیسے آئیں گے؟ وہ نماز کیا اثر کرے گی؟ وہ حج کیا اثر کریں گے؟ بات سمجھ گئے آپ؟ جس دل کے اندر ہزاروں محبتیں ہوں. میں بتا دیں دکان کی محبت بتائی ہے میں نے تو ابھی آپ کو. ایک بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو کچھ ہم کر جاتے ہیں نا وہ تو بھول جائیں آپ. اولاد کے جو ہم کر جاتے ہیں نا وہ بھول جائیں آپ. نمازیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ، قرآن چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اثر کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم کہ ان میں اثر نہیں ہے، وہ تو آئے پوری اثر کے ساتھ ہیں. پوری دنیا کو صاف کرنی آئی ہیں یہ چیزیں. جس نے ہاتھ لگایا قرآن کو وہی نکل گیا. دل المتقین قرآن کہتا ہے، ساری کہتے اس نے
ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے ہی ہدی للمتقین. سبحان اللہ. یہ وجہ ہے، ورنہ ایک نماز پڑھے انسان تو اس کا رزلٹ بتایا اللہ تعالیٰ نے. ایک رزلٹ کا نماز کا اللہ نے رزلٹ اسی وقت دیا، کیا کہ سجدہ کر مجھے دیکھ. دیکھیں بہت طریقے اللہ تعالیٰ، یہ ہے نماز. اور ہمارے ٹوپیاں گھس گئی ہیں ہمارے سجدے کر کر کے، ماتھے رگڑے گئے ہیں، گٹے کالے ہو گئے ہیں. کچھ اتنے قریب ہیں، قریب ہے تو گناہ کیوں کرتے؟ میں بتا دیں نشانی، پھر دعوے کے ساتھ دلیل دو نا، کچھ دکھائے نا وہ ایک ایسا نمازی کہ صبح سے لے کے شام تک اس کی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی اس سے. پھر بھوک ننگ پیاس آتی کب ہے مجھے بتائیں آپ؟ یہ غربت آتی کب ہے؟ یہ پریشانی آتی کب ہے؟ یہ اس وقت آتی جب اللہ کے احکامات پہ بندہ چلتا ہے. پھر گاڑی نہیں آتی، جہاز نہیں آتے، کوٹھیاں نہیں بنتی پاکستانوں میں، ہندوستانوں میں، پھر مکانات نہیں بنتے، پھر بینک بیلنس بڑے بڑے نہیں ہوتے ہیں، آسائشیں نہیں ہوتی ہیں. نہیں، کیونکہ یہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ جس نے اللہ کی فرمانے کے ساتھ کام کیا، بولے سبحان اللہ، وہاں غائب ہوئے تو پھر اللہ کی محبت ہوتی ہے جو ہر چیز میں اس کو آگے کرتے چلی جاتی. ایک نماز میں اللہ کو کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پھر کسی کا غم نہیں ہوتا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ روٹی دینے والا اللہ کی ذات ہے. اس کو کہتے ہیں ریاضت. اب منافق رہنا یا مسلمان؟ سوچیں، سمجھ آ گئی؟ کیا نماز ہے ہماری جس کا اثر کچھ نہیں ہے؟ کیا سجدے ہیں جس کا اثرات کچھ نہیں ہے؟ کیا عبادت ہے جس کا اثر کچھ نہیں ہے؟ کیا علم ہے جس کا اثر کچھ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کیوں؟ سینوں میں بھی قرآن ہے ہمارے، زبانوں میں بھی قرآن ہے ہمارے، گلوں میں بھی قرآن ہے ہمارے. اور قرآن سے بڑی چیز کوئی نہیں، نماز سے بڑی کوئی چیز نہیں. مسجدیں بھی ہمارے پاس ہیں، اذانیں بہت زبردست ہیں، تلاوتیں بڑی زبردست ہیں. اثرات نشتہ، جس کے پاس اثر ہوگا وہ قرب الہی کے پر ہوگا. تو ایک نماز کا آپ کو بتا رہا ہوں اثر، ایک نماز کا یہ اثر ہے کہ سجدہ کر تو میرا سبحان اللہ. جو واقعی ایسے ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ ہر سجدے پہ جس کا قرب بڑھتا ہوگا تو میرے حضرت کا مقام کیا ہوگا؟ ہر عمرے پہ جس کا قرب بڑھتا ہوگا اس کا مشاہدہ کیا ہوگا؟ آج پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت بیٹھے رہتے تھے اتنی پیری کہتے ہیں بڑھاپے کے اندر، کمزوری کے اندر، ایک تو میں نے ہاتھ پکڑا تو میرے خیال 101 تو ضرور بخار تھا آپ کو، 101 تو آج تک کو میرے پاس ہم نے یادیں رکھی ہوئی ہیں نا. 70-80 سال ہو گئے، میں بھاگا یا اس وقت چھوٹی چھوٹی ڈسپلنسی ہوتی تھی، بے قرار سب چھوڑتا ہوں میں، بھاگا ادھر ادھر بھاگا، بتاؤ کوئی ڈاکٹر ہے کوئی کچھ ہے. مجھے محبت تھی حضرت صاحب سے، تو نکل گیا حرم سے باہر نکل گیا. میرے تو کچھ اتنا بخار ہے، کوئی بیٹھے صبح سے بیٹھے شام رات ہونے والی ہے اور کچھ نہیں، نہ کھایا نہ پیا. میں گئی کس پہ تو بھاگا، میں کہا کہ دوا، کہتے نہیں دوا ٹھیک. میں بھاگا، آج تک میرے پاس وہ جو پرسکرپشن دی تھی نا ڈاکٹر نے وہ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تو اس نے گولی لکھ کے دی کچھ، چاہو یہ خریدو. میں کہا یہ بخار ہے جن کو بہت تیز بخار ہے، یہ دوائیں لکھ کے دی، میں بہت اپنی جیب میں رکھ لی. میں کہا کبھی زندگی کام آئے گی. آج بھی اس کو دیکھ کے اپنی آنکھوں سے لگاتا ہوں. کیوں؟ یہ نسخے ہیں، یہ وہ نسخے ہیں جو مجھے جنت میں لے کے جائیں گے. یہ وہ خدمتیں ہیں بے لوس. مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. قربان جاؤں مولا تیری شان کی، تیری رحمت کے کہ تو نے مجھے موقع دے دیا کہ میں کسی تیرے اللہ والے کا ہاتھ کچھ کام کر دیا. میں نے اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی. میرا پورا یقین، پتا اپنے میرا اعمال کیا ہے، پورا یقین ہے کہ یہ چیز ہی انسان کی بخشش کا سامان بنتی ہے. یہ چیزیں بنتی ہیں. بھاگا گیا وہ تو میرے پاس اب تک ہے ماشاءاللہ پرسکرپشن. کبھی آپ کو بھی زیارت کرا دوں گا. حضرت ہاتھ بھی لگا لے کے آیا جناب وہ دوا. میں کہا حضرت یہ گولیاں 3-4 گولیاں سے لکھ کے دی تھی، کافی گلا خراب، نزلہ، سانس نہیں آ رہا تھا حضرت کا. بیٹھے کیوں بیٹھے؟ تمام تکلیفوں کو کیوں برداشت ہیں؟ واللہ صبح سے رات تک کھاتے نہیں تھے آپ، بیٹھے.
پانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، پینے کا تو پانی کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قرب کے اس مقام پر تھے کہ ہم خانہ کعبہ دیکھ رہے ہیں، وہ خانہ کعبہ والے کو دیکھ رہا ہے. رکن یمانی سامنے بیٹھتے تھے، مسجد تجلیہ، اس کو کیا بھوک پیاس لگنی، اس کیا بخار لگنا، یہ تو ہمیں محسوس ہوا نا. حضرت کیا ہے؟ مجھے کیا چیز ہے؟ میں کہ یہ گولی ہے. کیا گولی ہے؟ میں کہ یہ کھاتے ہیں تو بخار ختم ہو جاتا ہے. اچھا، کوئی پانی نہیں ہے. 4-5 گولی تھی، ایسے منہ کے اندر، پھر بیٹھ کے مراقبہ. پتہ نہیں کہاں گئی ہوں گولی، بغیر پانی بغیر سب کچھ گولی اندر. ماشاء اللہ. کیوں؟ کیا تھا یہ سب کچھ؟ یہ تھا قرب الہی. کیا کام کیا تھا حضرت نے جو اتنا قرب نصیب ہو گیا؟ کیا کام کیا تھا جو خانہ کعبہ کی تجلیات سامنے آ گئی، ان کے اثرات سامنے آ گئے؟ خانہ کعبہ کا بڑا کوئی اثر ہو سکتا ہے کسی کا؟ تعجب ہے کہ ہم خانہ کعبہ طواف کر کے چوم کے ملتزم کو سینوں سے لگا کے آب زم کے ڈبو پی کے ساتھ میں لے کے آتے ہیں، اور پھر حرام کاریاں کرتے ہیں، حرام چیزیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. کیوں؟ منافق ہیں. ہم اس طرح دین کو پکڑ ہی نہیں رہے جس طرح اللہ نے دین دی ہے. دین وہ ہے کہ پہلے دن جو خانہ کعبہ میں حضرت نبی پاک تشریف لے گئے تو آپ نے اشارہ فرما دیا کہ پہلے دل کو صاف کرنا، پھر نماز پڑھنا. سمجھ آ گئی دل صفائی کی قیمت پتہ لگی ہے؟ جی ہاں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کے نبی نے آب زمزم سے خانہ کعبہ کو پاک کیا. اللہ فرماتا ہے کہ میں مومن کے سینے کو ذکر سے پاک کرتا ہوں. اس کا پانی ذکر اللہ ہے. ہم کہتے ہیں ذکر ہے کیا چیز؟ پاک کرنے پتہ نہیں لگے رہتے ہیں اس بار شام تک، بدعتیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. جی بدعتیں کر رہے ہیں، کوئی کچھ یہ کر رہا ہے، کوئی کہتا فلاں کر رہا ہے، کوئی کہتے دماغ خراب ہے، کہ شو مارتے اپنے کیا کر رہے ہیں. آج سمجھ آئے ذکر اللہ؟ کوئی قربانی دی ہے ذکر کے لیے؟ اس گھر سے آنے یہاں مشکل ہو گیا. میرے مولانا جب مجھے سمجھایا تو 1 سال نہیں کئی سالوں تک میں الحمدللہ یہاں سے سفر کر کے اپنے حضرت کی زیارت کے لیے جاتا رہا. کیوں؟ ذکر ملا تھا. ہم تو 5 منٹ پیچھے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. صبح کے ذکر میں آنے کے لیے ہزاروں منتیں کرنی پڑتی ہیں. وہ کس کے لیے آپ ڈیمانڈ، کس کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ڈیمانڈ ہے زندگی کی دوستو؟ اللہ سبحانہ کس طرح، جتنا رخ اللہ کی طرف کریں گے اتنا ہی رخ اللہ کا تمہاری طرف ہوگا. جتنا رخ دور کرو گے اللہ بھی اتنی دور ہوگا تم سے. یہ پیمائش ہے. فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ قرآن کہتا ہے. یہ کیا ضرورت بندے تیری، میں تو قریب آ چکا ہوں، اتنا آسان کام میں اللہ نے کیا. اب اتنا بھی تیرے سے نہیں ہوتا کہ تو اس حالت میں مر رہا ہے کہ میں تیرے قریب نہیں ہوں. ان عبادتوں جو تو دیکھے آ رہا ہے، تو ساری وہ عبادتیں جو میں تیرے قریب نہیں تھا، یہ تو ساری بناوٹیں تھی، تیری منافقت تھی، نفاق تھا. اگر اس میں عبادت میں کوئی اثر ہوتا تو میرے قریب ہوتا، میں تیرے قریب ہوتا. تو ڈبہ ہے، نفس نے تجھے مارا ہوا ہے. تو سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے جیسا خانہ کعبہ کو پاک کیا، اے مومنو، اے مسلمان مرد اور عورتوں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے پاک کرو. ذکر کو پکڑ لو، کسی ذکر والی کی خدمت میں چلے جاؤ، اس کی صحبتیں اختیار کرو، اس کے پاس بیٹھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں، بھیجی ہوئی دنیا کے اندر. دیکھیں گھومتے پھرتے ہیں فرشتے پورے دن پوری رات دنیا کے اندر. پورے یہ وہ باتیں جو اللہ کے نبی نے ہم پہ ظاہر کی ہیں. اور ہمیں کیا پتا تھا کہ فرشتے گھومتے پھرتے ہوں گے، جاتے رہیں گے؟ استغفر اللہ، کیا نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی کی باتوں میں یہ یقین ہے؟ ہمیں یہ یقین ہے؟ بتائیں. کہتے ہیں بھائی فرشتے گھوم رہے ہیں دنیا کے اندر، اللہ ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، بالکل ان کا کام ہی اور کچھ کام نہیں ہے. فرشتوں خاص جماعتوں کو چنا ہے. یار اسے کیا کرتے ہوں گے؟ حدیث سنا رہا ہوں، پڑھی ہوگی آپ نے حدیث.
کہتے ہیں ان کا کام لگایا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جاؤ تم دنیا میں تلاش کرو کہ میرے ذکر کا حلقہ کہاں ہو رہا ہے. ذکر کرنے والے نے ذکر کا حلقہ. حلقہ کہتے ہیں جڑ کے جوڑ کے سامنے ایک آدمی کسی آدمی کے سامنے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہو. یہ نہیں کہ وہاں بیٹھا ہے کوئی اس کونے میں بیٹھا ہے کوئی وہاں بیٹھا ہے اور ذکر کر رہا ہے. نہیں, حلقہ ذکر کہا گیا ہے. حلقہ کہتے ہیں کہ جس طرح گھیر لیتے ہیں نا آدمی کسی چیز کو, گر جاؤ جڑ جاؤ بالکل سامنے اپنے شیخ کے بیٹھ جاؤ, فیض اترنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں گھبراتے ہیں بیچ میں جگہ نا, یہ دیکھیں جگہ چیز چھوڑی ہوئی, شوق نہیں ہے وہ پیچھے بیٹھے منہ آگے آ تو. یہ ہیں ہمارے حالات ہیں. بتائیں اب اس سے پوچھے بھائی تجھے تکلیف کیا تھی, جگہ خالی نظر آ رہی ہے. یہ ہلکے ذکر کے خلاف ہے. 1000 دفعہ درج ہوں بس انا تکبر, اور آ رہے ہوں گے پتہ نہیں کئی سال ہو گے ذکر سے فائدہ لیں گے. وہ بندو میں جو باتیں کرتا ہوں میری باتیں تو سنو یار, سمجھا کرو. میں تو یہ نہیں کہتا میری باتوں کو عمل تو کیا کرو. بندر کے بندر منہ سنتے رہتے ہیں, وہ آئیں گے پھر صبح سے بیٹھ دیں گے شام کو پھر. اور جب یہ جگہ نظر آ رہی ہے اس کو خود فیل کریں, آپ جڑ کے بیٹھیں, ہلکی کی شکل اختیار کریں. ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے, ان لوگوں نے سنی ہے باتیں, یہ نہیں سنی کئی دفعہ سنی ہے, لیکن یہ جڑیں گے نہیں بیٹھیں گے نہیں. وہ نفس ہے نا, یہ تکبر ہے کہ ہم کیوں کریں, ہمیں کیا ضرورت ہے. 2 انچ ہلنا نہیں ہے کہ تاکہ میں ثواب کما لوں. پتہ ہے اس کو کہتے ہیں کبر. بات سمجھ آ گیا؟ اس میں فائدہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے کیا فائدہ, آپ بے شک آپ چھت پہ بیٹھ کے سن لیں ذکر, مجھے کیا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلق و ذکر, جڑ جاؤ ایک ساتھ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ادب ہے ذکر کا. کیسے کہ جب آپ کو کوئی چیز مل رہی ہو نا, کہا جی لائن بن جاؤ, تو کیسے بنتی ہے جس سے پڑنے والی لائن ہے, ایک دم جڑ جائیں گے لائن میں, کیونکہ باری آنے والی ہے نا, ملن والا ہے. ابھی لنگر لگے نا, کس طرح جڑیں گے برتن لے کے, جلدی کھانا ملے گا, جڑ کے بیٹھیں گے پھر ایک ساتھ ہو جائیں گے. کیونکہ پیٹ کی خیرات ہے. جہاں روحانی خیرات اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ایسی ملتی ہے جب آدمی جڑ کے بیٹھتا ہے, منگتا بنتا ہے. تربیت ہو رہی ہے نا ساتھ ساتھ ماشاء اللہ. بہت خوشی ہے جو لوگ اٹھ کے آگے بیٹھے ہیں, اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے ہوں گے. تو انہوں نے اپنے شیخ کی بات مانی ہے اور ان میں تکبر نکلا ہے. ان میں اللہ نے کہا جاؤ, مجھے پسند آئی اس بات کی ادا, ہو سکتا ہے اسی سے بخشش فرما دیں اللہ تعالیٰ. اور کیا اللہ کی بات جو مانی ہے ہم نے, اپنے کبر کو دور کیا ہے نا. میں کیا تھا آپ ادھر بیٹھے تھے, ہم تو آواز تو آ رہی ہے, سنو وہ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے. تو کیا کہا ہے کہ وہ فرشتے ایسے ہیں کہ سارے دن رات ڈھونڈتے پھرتے ہیں, حکم ان کو یہ ہے جاؤ تلاش کرو کہ کیا ذکر کا حلقہ ہو رہا ہے, بس اس کی رپورٹ پہنچاؤ مجھے. سبحان اللہ, اللہ تو خبیر و بصیر ہے. مسئلے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی. کیوں کہ میرے محبوب کی باتیں میرے آگے کریں گے تو مجھے مزہ آئے گا, میں خود بھی سنوں گا باتیں. اتنے محبوب ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے حلقے میں. وہ پھرتے ہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں حلقہ ذکر. جب دیکھتے ہیں کہ دیکھو یار یہ تو مسجد تو یہاں بیٹھے ہیں بھائی, یہ تو سب لوگ تو چلے گیا, مغرب پڑی ہوگا, کھانے میں لگا ہوگا, گپے مار رہا ہوگا, کیا ذکر ہے یار, سنتے ہی رہتے ہیں, اس کا کام ہی یہی ہے. لیکن ہم تو بھائی آ کے یہاں بیٹھ گئے الحمدللہ. تو یہ دیکھتا فرشتہ, اوے یہ تو ذکر ہو رہا ہے, یہ حدیث ہے. آواز مارتا, اوے, ان کی آوازیں بہت بلند ہے نا فرشتوں کی, سن لیتے ایک دوسرے کو. کہتا اوے تالحنا, کہتے ادھر آ جاؤ جلدی سے, تالحنا جلدی جلدی کرو, اللہ جلدی کرو. کہتا ہے فرشتہ اس کو, آواز سنتے ہیں بھاگتے ہیں ادھر. کیا کہ مل گیا ہمیں, اپنا مقصود مل گیا, ہمارا کام بن گیا. ہماری تو جو ڈیوٹی تھا ہمیں رپورٹ بنانی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا ہمارے سے, ہمیں اپنا کام دیا تھا اللہ نے مل گیا ہمیں. بس سنا وہ دیکھتے ہیں سبحان اللہ, اور آ کے اس حلقے کو اپنے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں فرشتے. یہ ہے آپ کے, یہ اللہ کے نبی نے بتایا, آپ یقین کریں نہ کریں. لیکن یہ ہوتا ہے جب آپ آ کے صبح بیٹھتے ہیں, شام کو بیٹھتے ہیں, یا ظہر کے وقت بیٹھتے ہیں, جس وقت بیٹھ کے ہلکی کی شکل رکھتے ہیں اپنے شیخ کے پیچھے, ایک دم یہ سما شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں محرومین کو اور انعام والوں. اللہ اس طرح ڈیوائڈ کرتا ہے قرآن میں, وہ برابر نہیں ہو سکتے. یستوی مقابلہ کس اندھیرا کا روشنی سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن نے کیا نہیں کہا
نہ دیکھنے والے کے دیکھنے سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ روشنی کا اندھیرے سے. ذکر کرنے والے حلقوں والے کو بغیر نہ کرنے والوں کا کیسے مقابلہ ہوا آخرت میں؟ کہتے ہیں ان کا تو پاؤں تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے وہ لوگ. ہے نا خوش قسمت. یہ کیا ہے؟ یہ ہے برکت، اللہ والوں کی برکت ہے. یہ میرے حضرت کی برکت ہے جس کا ساتھ یہاں بیٹھے ہیں. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں برکت. ہے یا نہیں رحمت؟ اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ والوں کے پاس ہی نہیں ملتی. یہ کتنی بڑی رحمت مل رہی ہے. فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں رپورٹ مل گئی. اب کیا ہوتا ہے؟ کھیل لیتے ہیں چاہتوں سے، رپورٹ تیار کرتے ہیں. رپورٹ کیا؟ اس کا نام، اس کا نام، اس کا نام، سب کے نام ولدیت لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. جا کے رپورٹ دینی ہے. یہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ چلو بھی چلو چلو، جیسے ذکر ختم ہوتا ہے لڑکی مارتے ہیں، بس مل گئی رپورٹ اللہ کے دربار میں. ہاں بھائی آ گئے جی، جی آ گئے. اب ان سے خود اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ سبحان اللہ. جیسے بعض دل کرتے ہیں نا آدمی کا کہ بھئی میرے محبوب کی باتیں بار بار سنوں میں. اچھا پھر کیا ہوا یار؟ پھر کیا ہوا تھا یار؟ اچھا پھر اس نے اور پھر کیا کہا؟ اچھا اور کیا بات کر رہا تھا؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ کو اپنے حضرت سے محبت ہے. اچھا سب کیا کہہ رہے تھے یار؟ اور کوئی بات کی تھی میرے بارے میں یار؟ پوچھا تھا؟ اگر کسی کو ہے تو کرتے ہوگا نا ایسے. میں تو کرتا تھا. جن کو ہو محبت تو آتی ہے نا انسان کو. سونے نے ٹھیک ہے. تو وہ کہاں سے آئے؟ اللہ تو نہیں تو بھیجا تھا، زمین سے آئے. او زمین سے آئے ہو؟ اچھا اچھا. کس لیے گئے تھے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی. ہم تو ذکر کے فرشتے ہیں کہ ذکر کی جماعت جو حلقہ ذکر ہے اس کے دیکھ کیا ہو کہاں ہے. اچھا یہ کام تھا تم لوگ. ہاں پھر کیا کیا؟ جی ہم نے ڈھونڈ لیا. اچھا ڈھونڈا؟ ذرا مجھے حال تو بتاؤ اس کا. یہ حال ذکر ہوگا آپ کو. اس کے بعد آئیں گے صبح ذکر میں نہیں آئیں گے. یہ منافق کہاں آتا دیکھنے. جس کو پتا ہو کہ میں نے اپنی عبادات کے اثر پیدا کرنے ہیں وہ دل کو صاف کرتا ہے. ایمان والی کرے گا، منافق کہاں کرے گا؟ چلو چھٹی چھٹی یار، بخشائیں نماز. ادھر کتنی حدیثیں آ رہی ہیں، اتنا قرآن سب کچھ پڑھ کے بتایا میں نے آپ کو. نبی پاک کا پہلا ایکشن بتایا کہ نماز کیسی پڑھی، بتایا نا سب. پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے یا اللہ رپورٹ تو دینی ہے. تو سی آئی ڈی تھی پوری. سی آئی ڈی پوری رپورٹ دیتی ہے. کیا تھا کہ فلاں 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 ابن فلاں نام چلتا ہے سب. بخشے گئے نا ان کے باپ بھی جو بیٹھے ہیں. پشتیں بخشی جاتی ہیں، نیتیں صحیح کر کے آیا کہ اچھا کیا تھا کہ فلاں 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 اللہ کے دربار میں ان کا نام پیش کیا جا رہا ہے. اچھا کیا ہوا کہ یہ تھے سب اللہ کے ذکر میں بیٹھے تھے، بڑے مست تھے. اچھا یہ تھے جی. کیا مانگ رہے تھے؟ سبحان اللہ. اصل الجنہ. یا اللہ وہ تو جنت کا سوال کر رہے تھے. اب یہاں ایک بہترین سوال کیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ کیا ہے؟ فرشتوں کی سرزش کی جا رہی ہے، گردن پکڑی جا رہی ہے فرشتوں کی. بہت پیاری طریقے سے پکڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں. کہتے کیا مانگ رہے تھے؟ کہ جنت. اب یہاں سوال کیا اللہ تعالیٰ نے. جنت دیکھی انہوں نے؟ سبحان اللہ بولے. الذین یؤمنون بالغیب. سبحان اللہ. قرآن نے اعلان کیا تھا. وہ کون لوگ ہیں؟ متقین کون ہیں؟ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. یہاں دوسرا نقطہ نکلتا ہے. کیا کہ ذکر کا اور یقین کا بہت تعلق ہے. اگر آپ وہ ایمان پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے یس میں کرتا ہوں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اس ایمان کو لانے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ نے اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس نے دیکھا جنت. تو پھر اتنا یقین کیسے ہو گیا اس کو کہ جنت ہے؟ یہی تو ذکر نے پیدا کیا یقین اس میں. سبحان اللہ.
یہی تو یقین پیدا کر دیا دل نے کہ اللہ موجود ہے، گناہ نہ کرنا، تبھی تو نافرمانی نہیں کرتے وہ، کبھی تو گناہ نہیں کرتے وہ، کبھی تو حرام نہیں کھاتے وہ. مزہ آ رہا ہے؟ جمعرات اچھی چیز ہے نا، شب جمعہ ہے کتنی پیاری چیز ہے، بیٹھ کیسی پیاری پیاری باتیں. تو ذکر سے یہ ایمان بھی پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، جیون ہونے والا بالغیب ایمان پیدا ہوتا ہے ذکر کے ساتھ. دلیل ہے، نفاق نکلتا ہے جتنا ذکر آپ کریں گے. کبھی ان کا تو اب آگے اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ تم تو بڑے پنے وہاں مارتے تھے جی ہم یہ ہیں. جب میں نے کہا تھا کہ میں ایک قوم پیدا کر رہا ہوں تو آپ نے ہم بھی تو ذکر کرتے ہیں جی، ہم بھی تو تصویر کرتے رہتے ہیں، یہی کہا تھا نا فرشتوں نے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا اب جواب دے رہے ہیں، تمہارا کیا کمال تھا، تم تو جنت بھی دیکھتے تھے، دوزخ بھی دیکھتے تھے، تم نے تو مجھے بھی دیکھا ہوا تھا، سب کچھ تم نے دیکھا ہوا تھا، تمہارا کیا کمال تھا. کمال تو ان کا ہے، انہی کے منہ سے کروا رہے ہیں کہ دیکھا جنت دیکھی جو مانگ رہے ہیں. جی دیکھی تو نہیں تو مانگ کیوں رہے ہیں. ان کا یقین اتنا بڑا ہے کہ جیسے دیکھ ہی رہا ہو جنت کہ تو نے فرما دیا جنت ہے. تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ تم نے کہا جہنم میں جاؤ گے تو دوزخ سے بچاتے ہیں. پڑھی حدیث پر نہیں، ایسے نہیں پڑھی ہوئی آپ کیوں مولانا. اب یہ آگے چلے. اچھا دیکھا تو نہیں جی، اچھا نہیں دیکھا، مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اچھا سمجھ گیا فرشتے بھی کہ اچھی کھچائی ہوگی ہماری. پھر پناہ کس سے مانگ رہے کہ جی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اب ڈر گئے. اچھا جہنم سے پناہ، پھر وہ ایمان جس میں ذکر کرنے کے بعد یہ ایمان پیدا ہوتا ہے کہ گناہ سے بچتے ہیں. یہ نشانی نا قرب الہی کی بتا رہا نا آپ. ہم میں تمہیں چیز پیدا ہو گئی ہے، ہم تو تزکیہ شیٹ ہی نہیں کرتے. کئی بندر بیٹھے اس میں، ان کو عقل ہی نہیں اس چیز کی، بچنے نہیں چاہتے. اور میرے بھائیو عقل کر لو، بچ جاؤ گے، نفاق سے نکل جاؤ گے. جو باتیں میں کر رہا ہوں اس پہ عمل کرو. تزکیہ شیٹ بہت بڑی چیز ہے. جاہل نہ بنو، بیوقوف، عقل پیدا کرو، عقل پیدا کرو، نفس کو چھوڑو. یا تو میرا ہاتھ ہی توڑ دو، چھوڑ دو مجھے، یا ہے تو پھر بات مانو، اس پہ عمل کرو. کیونکہ فائدے کی چیز بتاؤں گا، پیش مشکل ہو یا آسان، راستہ آخرت کا اور دکھایا جائے گا، اس پر کچھ نہیں. تزکیہ شیٹ کرو. بندرو کیوں تکبر میں جاتے ہو؟ اللہ کی قسم ایسے ایسے عذاب ہیں آخرت کے، واللہ ایسے ایسے عذاب ہیں کوئی نہیں بچا سکے گا وہاں. اور کیا ہے؟ سریع الحساب، بہت جلد ہم نے پہنچنا ہے، بہت جلد ہم نے پہنچنا ہے. تب پچھتانا ہوگا، پھر پچھتانا رہ جائے گا. اتنی بڑی بڑی آج سہولتیں اللہ پاک نے دی ہیں، اتنی بڑی بڑی سہولتیں. نہ اب تکبر میں ڈوبو، نہ نفس کے ساتھ چلو، انسان بنو، انسان بنو. کیوں دھوکہ کسی کو نہیں دے سکتا. اللہ قرآن کہتا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. قرآن کی یہی 10 پوری صورتیں پڑھنے تو انسان بن جاتا ہے. نہیں ایمان لائے، ولا یؤمنون، تو ایمان نہیں لائے ہو. کہتے ہیں ہم تو لائے، اللہ کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہو. کہتے ہیں نہیں تم ایماندار نہیں ہو. کہہ رہے نہیں قرآن کہہ رہے بکواس کرتے ہو، تمہارا ماننا نہیں ہے صحیح. تو فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے بچنا چاہتے تھے. اچھا پھر سوال کیا دوزخ دیکھی انہوں نے؟ جی دیکھی تو نہیں. سبحان اللہ، یقین بنا لیا انہوں نے اپنا ایسا کہ اس دوزخ کی ڈر کی وجہ سے نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ حرام کھاتے ہیں، بھوکے مر جاتے ہیں. کوئی وہ کام قدم نہیں اٹھائیں گے ایسا کہ جس سے تو ناراض ہو جائے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں. ہے یہ ایمان ہمارے میں؟ بتائیں کتنے دن باقی رہ گئے؟ کوشش کرنی چاہیے نہیں؟ بتائیں. تو اللہ پھر کیا فرماتا ہے؟ اچھا یہ چیزیں مانگ رہے تھے. اب جواب دیتا ہے
کہ تم ہی تھے نا ایک دفعہ گواہ بنے تھے میرے پہلے، اب تم ہی کو گواہ بناتا ہوں. سبحان اللہ. فرشتوں کو گواہ ہو جاؤ فرشتے. اب کیوں گواہ ہوئے فرشتے؟ سبحان اللہ. اب کتنے ملین در ملین آپ کے گواہ ہوں گے فرشتے جب آپ اٹھیں گے، آپ کے سفارشی ہوں گے صرف اس ذکر کے حلقے کی وجہ سے. ملین اینڈ ملین فرشتے. اللہ کہتا گواہ ہو جاؤ. کہتے ہم گواہ ہیں. کیسے نہ گواہ ہوں؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. گواہ ہو تم؟ کہتے ہم گواہی دیں گے، ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی. سنو پھر میں نے ان سب کو بخش دیا جو بھی اس حلقے کی نسبت سے بیٹھا تھا، چاہے امریکہ میں تھا، چاہے جرمنی میں تھا، چاہے اسپین میں تھا، چاہے افریقہ میں تھا، چاہے ہندوستان میں تھا، چاہے پاکستان میں تھا، چاہے بنگلہ دیش میں تھا، چاہے ملیشیا میں تھا. اس جگہ سب جگہ جو میں نام لے رہا ہوں وہاں موجود ہیں اس حلقے کے اندر. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ان سب کو بخش دیا اللہ نے. ہلکا ہے اللہ. ننگی پڑی یہ بات آپ بخش دیا بخشے بخشے. اب آگے سنیں آپ، بڑا پیارا پوائنٹ. دیکھیں یا تو میں بھول گیا تھا قصہ، بالکل ذہن میں نہیں آیا. آپ دیکھ کتنی پیاری پیاری باتیں آپ نے. یہ ہے آمد کہتے ہیں اس کو. مطلب میں پہلے ختم ہو گیا تھا میرا، میں گیا مجھے یاد نہیں میں کیا کہنا تھا آپ سے. دوشی پڑا اس کی برکت سے پھر ذہن میں آتا ہے. جو کہ ہمارے مجمع کو چکر تھا مجھے لگتا ہے. کوئی ایسا آدمی گھسا ہوا تھا جو مطلب ہے کہ بھائی معاملے خراب تھا، اس کو تفریح باز تھا، کوئی ایسے چکر نیت صحیح لے کے نہیں آیا تھا، تو اس کا بھی سن لیں. تو فرشتے ہیں تو ہمارے نام لکھ کے لے گئے کہ جی ایک بات عرض کرنی بھول گئے. ہم بھولے تو نہیں، ہم وہ بھی بتانا چاہتے ہیں. بتاؤ رپورٹ دو کہ جی ایک یہ اعلان ہو چکا ہے، بخشے گئے، ختم ہو گیا. اس کو بات کہہ رہے ہیں جی ایک آدمی تھا وہ تو ڈاؤٹ فل تھا. بولو سبحان اللہ. وہ ویسے ہی گھسایا تھا مجمع کے اندر. یقین کوئی نہیں تھا اس ذکر شکر پہ. پتہ نہیں کیوں بیٹھ گیا، دور بیٹھ گیا، کدھر تھا اس مجمع تھا. لا جلیس سبحان اللہ فرمایا، چشکا جلیس اعلان کیا کہ تھا وہاں، کبھی تھا لیکن ٹوٹا بجا تھا. فرمایا یہ مجلس اتنی برکت ہے، یہاں سے کوئی محروم جا ہی نہیں سکتا. یہ تو اللہ کے میرے ولی کی مجلس ہے، اس مجلس سے کوئی بے محروم جا نہیں سکتا. رحمت جائے اس پر بھی میری، اور میں نے اس کو بھی بخش دیا. ایک اچھا چھوٹا سا نقطہ آپ کو دیتا چلوں، ابھی بات ختم کرتا ہوں. کہ دیکھیں اللہ والوں کی شان کتنی زبردست ہے. حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے اور میں رحمت نے برسا ہے، تشریف رکھتے تھے. مجموعہ تھا، واقعہ سناتا ہوں آپ کو. اللہ والوں کی قدر کریں، قدر کریں اللہ والوں کی. پوجنا ایک شخص نے سوال کیا، بڑا عجیب سا سوال کیا. کہتے ہیں حضرت یہ جو ولیوں والوں، جو اللہ کے ولی کے ساتھ لوگ اپنی قبر بناتے ہیں، یہ کیوں بناتے ہیں؟ کوشچن. کسی اللہ کی ولی کی قبر ہے، وہ خواہش کرتے ہیں ہماری بھی یہاں بنا دیں قبر، یہ کیوں بنواتے ہیں اپنی قبر اس کے ساتھ؟ حاجی امداد مکی بڑے درجے کے اللہ والے لوگ تھے اور مجھے آدمی تھے. انہوں نے گردن نیچے کر دی، خاموش ہو گئے، مراقبے میں چلے گئے ہوں گے. مجمع پورا بیٹھا ہے تو جی. اس کے بعد خادم تھا ان کو، اس سے کہا مجھے گرمی لگ رہی ہے، پنکھا تو جل دے. پنکھا یہاں چھتوں پہ لگے ہوتے ہیں، پہلے اس سے جلتے تھے تو پنکھا پھر ہوا آتی تھی اس کو. تو مجھے گرمی لگی ہے، پنکھا تو جل دے. اس بات سے کوئی نسبت نہیں تھی اس کی. اس نے پنکھا جلنا شروع کیا، ہوا آ گئی. پھر اس خادم سے سوال کرتے ہیں یہ پنکھا کس کو جل رہا ہے؟ کہتے جی آپ کو. انہیں زبان کہتا پنکھا کس کو جل رہا ہے؟ جی میں آپ کو جل رہا ہوں. آپ نے کہتا ہوا چاہیے. تو مجھے جل رہا ہے کہ جی ہاں. اور بیٹھے تھے، ان کو تمہیں ہوا پہنچ رہی ہے کہ جی ہمیں پوری ہوا، ہمیں بھی پہنچ رہی ہے ہوا اس کی. تو ہوا تو آپ کو جل رہی ہے.
لیکن اس کی تو ہوا ہمیں بھی پہنچ رہی ہے. کیونکہ سوال پوچھ رہا بندہ کدھر ہے, کہتے میں ہوں. کہتے بات سمجھ گئے آپ؟ کہ جو اللہ والے پہ اللہ جب رحمتیں بھیج رہا ہوتا ہے تو جو اس کے نزدیک بیٹھا ہوتا ہے اس پہ بھی رحمت جاتی ہے اللہ کی. کیسا جواب دیا میرے بھائیو؟ دو تین چیزیں ہم نے مجلس میں سیکھی ہیں. نمبر ایک کہ سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ دل کی صفائی کرو. خانہ کعبہ کو جس طرح پاک کیا تھا دل کو پاک کرو تمام خرافات سے. اور دل پاک ہوتا ہے کس سے؟ وہ زمزم سے پاک کیا تھا اللہ کے نبی نے. یہ پاک ہوتا ہے ذکر اللہ سے. اور ذکر اللہ ملتا ہے کہاں سے؟ برکت سے ملے گا, حمزہ سے ملے گا, امبارہ سے ملے گا, گوشت والی دکان سے ملے گا, خواجہ سے ملے گا. ساری دکانوں کا نام جہاں میں پھرتا ہوں سب بتا رہا ہوں آپ کو. پاک اسٹور سے ملے گا, یہ سبھی لینے جاتا ہوں نا میں. مجھے وہاں سے کوئی نہیں ملا, یہ نہیں ملا, مجھے نہیں ملا کہ دل سے وہاں سے کوئی چیز صاف ہو جائے. یہ کہاں ملے گا؟ اللہ والے کی دکان سے ملے گا. اللہ والے کی دکان سے ملتا ہے. جاؤ تلاش کرو, میں بھی تلاش کرتا ہوں کہ اللہ والا مل جائے تو اس سے درخواست کو جھولی پڑا کہ مجھے اللہ اللہ سکھا دو, فقیر بن جاؤ. دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے, اور وقت کو اپنا اللہ کے ذکر کے ساتھ گزاریں. جہاں ہلکا نصیب ہو جائے ایک دم جم ماریں. کیوں کہ اس کے بعد آپ کو ایک پیغام ملے گا, میں نے تجھے بخش دیا. دور سے چلنا آنے پڑے, کتنا فاصلہ کرنا پڑے, اپنی ہمت کو لگاؤ. بڑے بڑے مجاہدات کیے لوگوں نے اللہ کو سیکھنے کے لیے, ذکر جاننے کے لیے. میلوں میلوں دور گئے, 200 میل میں ہنس جاتے تھے, کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. فضل القریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سراج الدین کے پاس ڈیرہ اسماعیل جاتے تھے مسکین پور سے, 300-400 میل دور ہے. صرف اس لیے کہ پتا تھا کہ اللہ بخش دیتا ہے انسان کو. یہ انتظام کیے تھے انہوں نے. ہم تو بس یہ نماز بخشے گے جی, یہ بخشے گے جی, اور بڑے بڑے وہ جو ہے نا سرٹیفکیٹ میں ہوتے ہیں بخشش کے. نہیں, دل صاف کرواؤ پہلے, پھر نماز پڑھو. سبحان اللہ. پھر دیکھو نماز کا مزہ, ہائے ہائے کیا مزہ ہے نماز کا. یہ وہ مزہ ہے کہ اللہ نے اپنی محبوبین جو جماعت ہے سب سے بڑی جماعت, محبوبین جماعت کون سی ہے؟ انبیاء کی. اپنے انبیاء کو سبحان اللہ آج تک نمازیں پڑھتے ہیں وہ اپنے قبروں کے اندر. یہ پیاری چیز دی نا انہوں نے کہ یہ نہیں چھوڑ سکتا اللہ تعالیٰ, یہ ہماری جاری رکھنا نماز. یہی تو چیز تھی جس سے تیرے دیدار ہوتے تھے. ہم آج بھی نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ اللہ اپنے محبوب کو بلایا, سبحان اللہ, محبوب کو بلایا اپنے پاس, تو پہلے کیا کیا کہ تم سب مل کے ایک کام کرو, مجھے جب پسند آتی ہے چیز. مجھ سے ملنے آ رہے ہو تو ملنے کے پہلے وہ کام کرو جس میں اصل چیز جو ذریعہ ہے میرا ملنے کا, جو دنیا میں جس سے مجھے ڈھونڈے کو ملے گی, وہ کام کرو. سب کچھ جمع کیا, سرکار نے جب امام بنایا اور فرمایا اب تم نماز پڑھو. کتنی بڑی چیز ہے نماز. مجھے نماز پڑھائی پہلے اکٹھی, اب آ میرے پاس. کیوں کہ دنیا میں اس لیے نماز پڑھا دی کہ دنیا والوں کو جو ملے گی, میری معرفت, میرا معراج کہاں سے ہوگا؟ نماز سے ہوگا. اور تیرا مقام یہ ہے کہ تو اونچا میرے پاس, وہاں تیرا مقام ہے معراج, وہاں ہوگا. تو یہ تو نماز اتنی بڑی چیز ہے. لیکن ناپاک, میں نے بتا دیا, خانہ کعبہ ناپاک تھا, اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھی, پاک کیا. دل کو پاک کرو, یہی مقصد ذکر کرنے کا. بزرگ بننا ذکر نہیں ہے, شیخ بننا ذکر نہیں ہے, وہ خلیفے بننے ذکر نہیں ہے, خانقاہیں چلنا ذکر نہیں ہے. ہم بھی ذکر کریں جی, ہم بھی کراتے ہیں جی, ہم بھی. یہ سب نفس ہو, یہ سب منافقت والی چیزیں ہیں. ان چیزوں میں بھاگو, دوڑو کہ ہمیں میں سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ لا کو لے کر آؤ دل کے اندر, ماں سوا ہر بت نکال دو, محبت کا خواہش کا ہر بت پاش کر دو. خیال آ رہا ہے دل میں, کہاں کر دو اس کو. میرے دل میں یہ کیا خیال آ رہا ہے؟ ذکر سے تو دل کو پاک کرنا. یہ کہاں سے آ کہ بزرگی کرو, ذکر کراؤ, ہلکے بناؤ, فلاں بناؤ, تو یہ ہو جائے تو فلاں ہو جائے. یہ سب بڑی منافقت ہے جو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہم ادا کر رہے ہیں, ہمیں جہنم میں پہنچائے گی اگر دل کو صاف نہیں کیا.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفیع المرسلین یا سیدنا حبیب الامین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے مولا، اپنے کرم سے میرے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی تو بخشش فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری نیکیوں کو بڑھا دے، کم نہ فرمانا. یا اللہ ہمیں عزت نصیب فرما، ذلیل نہ فرمانا. یا اللہ ہمیں عطا فرمانا، محروم نہ فرمانا. یا اللہ ہم پر ترجیح دینا، پر ترجیح کسی کو نہ دینا. اے میرے مولا تو راضی ہو جا ہم سے اور ہمیں بھی راضی فرما دے. اے میرے مولا آخرت کی منزل آسان فرما دے، موت آسان فرما دے، قبر کے معاملات آسان فرما دے. اے میرے مولا اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ نصیب فرما دے. یا اللہ اپنے خوشنودی محبت کے سرٹیفکیٹ نصیب فرما دے. اے میرے مولا، اے میرے مولا جب تک زندہ رکھے اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت میں ہمیں زندہ رکھ میرے مولا. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، نفس و شیطان کی شر سے بچا لے. یا اللہ جو آج باتیں ہمیں سنی اور کہیں میرے مولا ان سب پہ ہم عمل کرنے کی توفیق فرما اور یہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے. یا اللہ جن بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے میرے مولا ان بچوں کو ان عورتوں کو، مردوں کو، سب کے مولا شفا کاملہ عاجل نصیب فرما. یا اللہ جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھر میں آسودگی نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، رحمتیں نصیب فرما، ذکر کے نور نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.